बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, ये क्लास 9th के लिए फ्रेश क्लास 9th के लिए उर्दू का लेक्चर है और सब्जेक्ट है उर्दू। आज तारीख है 29 अप्रैल 2020। हमारा आज का टॉपिक है मुसन्निफ का तारुफ। मुसन्निफ का नाम है इल्ताफ हुसैन हाली और इसके साथ हम इनका मजमून सबक की सूरत में पढ़ेंगे। मजमून का नाम है इस्लाम में गदागरी की मुजम्मत। हमारी उर्दू की दरसी कुतब में पेज नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 पर मुसन्निफ का तारुफ और ये मजमून इस्लाम में गदागरी की मुजम्मत शामिल है। अजीज तुलबा, इस मजमून को पढ़ लेने के बाद या इस मजमून को पढ़ लेने की सूरत में जो हमारे जहन में ऑब्जेक्टिव्स हैं या जिसको हासिलात ताल्लुम कहा जाता है वो मंदरजा झैल हैं। जैसे कि मैंने तहरीर कर दिया है, इस मजमून को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि नंबर 1, इल्ताफ हुसैन हाली की नस्ली खसूसियात जान लें। नस्ली खसूसियात यानी वो अगर कुछ तहरीर करते हैं तो वो उसमें उनकी क्या खसूसियात हैं, क्या खूबियां हैं, उस नसर में कौन सी उनकी काबिल ज़िक्र खसूसियात शामिल हैं, ये मजमून का तारुफ पढ़ लेने से हमें मालूम हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा आज का सबक है, जैसे इस्लाम में गदागरी की मुजम्मत, तो इसका मरकजी ख्याल क्या है। अजीज तुलबा, जब हम कोई भी मजमून पढ़ रहे होते हैं तो उसमें मुसन्निफ ने किसी एक ख्याल का प्रचार किया होता है, उसके बारे में बताया होता है। हमें मालूम होना चाहिए कि ये मजमून हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस मजमून में क्या बात पाई जाती है, क्या तहरीर किया गया है। तो इस तहरीर शुदा बात को मरकजी ख्याल कहते हैं। इसके बाद सबक में मुश्किल अल्फाज भी आएंगे, कुछ मुरक्कबात तराकीब की सूरत में आते हैं, मुहावरात मौजूद होते हैं, उनके मानी मैं लेक्चर के दौरान बताने की कोशिश करूंगा और उनको तहरीर भी कर दिया गया है तो वो भी आपके सामने आ जाएंगे। फिर इसके बाद जो हासिलात ताल्लुम में चौथा नंबर है वो है मशकी सवालात हल कर सकें। जाहिर है जब हम मजमून पढ़ेंगे तो उस पर हर एक चीज़ की वजाहत की जाएगी, तशरीह की जाएगी और उसका फ़ायदा यही होता है कि उससे आप उस मश्क में शामिल सवालात को हल कर सकें। इसके बाद मजमून के अंदर MCQs भी शामिल होते हैं। तुलबा को उनको समझना भी चाहिए कि कैसे MCQs बनते हैं या बनाए जाते हैं और पर्चे में किस नौइयत के MCQs आते हैं और फिर उनको हल करने का तरीका क्या है। इस लेक्चर के बाद हम आज अपना लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने किताब का सफ़ा नंबर 12 आ चुका है। सफ़ा नंबर 12 पर आप देख सकते हैं कि ये मजमून इस वक्त जिन्होंने तहरीर किया है मुसन्निफ, उनका नाम इल्ताफ हुसैन हाली है। हमारी उर्दू ज़ुबान के एक मशहूर शायर हैं और नसर निगार हैं, लेकिन आज हम इनका तारुफ इनकी नसर की हैसियत से करेंगे। यानी उन्होंने गज़लें भी तहरीर की है और नज़्म भी तहरीर की है, लेकिन हम जिस चीज़ की खसूसियात आज पढ़ रहे हैं, चूंकि उनका एक नस्ली मजमून शामिल है, तो आज उनकी खसूसियात हम जान रहे हैं, उनकी नस्ली खसूसियात के कैसे उन्होंने कोई नसर या कोई मजमून तहरीर किया है। अजीज तुलबा, इल्ताफ हुसैन हाली की विलादत 1837 में हुई। यहाँ पर आप देखें कि विलादत के लिए मैंने पैदाइश भी लिख दी है, बच्चों को समझना आसान हो जाए कि कौन से सन में, कौन से साल में वो पैदा हुए। ये आप देख सकते हैं सन की अलामत है, साथ इसके हमजा डला हुआ है जो कि ईसवी सन की अलामत है। और 1837 के ऊपर मैंने, चूंकि 1837 का उर्दू का यहाँ पर हिंसा डला हुआ है, उसको मैंने अंग्रेजी नंबरों में भी डाल दिया है, क्योंकि आज के बच्चे या जो साइंस पढ़ने वाले और अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको खास तौर पर ये उर्दू के हिंसों की समझ नहीं आती। इस वजह से मैंने आसानी के लिए ऊपर जो है 1837 को 1837 या 1837 की सूरत में भी लिख दिया है। इससे आगे इल्ताफ हुसैन हाली की वफात का सन दर्ज है 1914 और ये भी ईस्वी का सन है। आप ये देख सकते हैं बच्चे के, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि MCQs क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, तो किताब की हर लाइन ही असल में MCQs बनाती है। जैसे यहाँ पर अब सबसे पहले MCQ हमारा ये बन रहा है कि इल्ताफ हुसैन हाली की वलादत कब हुई। तो अब यहाँ पर इस 1837 के साथ करीब करीब के सन शामिल कर दिए जाते हैं, जैसे A 1836, B 1837, C 1838
اور ڈی 1839. تو اس میں ہمیں درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ ولادت کا سن، ان کی وفات کا سن، ان دونوں کو یاد بھی کرنا ہوتا ہے. عزیز طلباء، ایک چیز سمجھنے کی ہے اور وہ یہ کہ کسی مصنف کی ولادت اور پیدائش اور ان کی وفات کا ذکر کیوں کیا گیا ہے. اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمیں اس وقت کا پتہ چل جائے کہ یہ کون سے زمانے میں تحریر کرتے تھے. جب ہمیں زمانے کا پتہ چل جائے تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی نثری خصوصیات کیا ہوا کرتی تھیں، اس دور کے ادیب اور شاعر کس اسلوب کے تخت لکھا کرتے تھے. اس وجہ سے ان کے زمانے کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. خواجہ الطاف حسین حالی کا تعارف ہم پڑھتے ہیں. خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے. یہاں میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس کے اوپر نمبر ڈال دیا ہے، نمبر 1. اور آپ اگر پیج کی دوسری طرف جائیں تو وہاں پر اس کے معنی درج ہیں، ہندوستان کا ایک شہر ہے. میرے اس طرف والے پیج پر اس پوری جو تحریر ہے ان کے اوپر نمبرنگ ڈلی ہوئی ہے، ان کے معنی میں نے یہاں پر درج کر دیے ہیں. یہ آپ کو مل جائیں گے. آپ اس کے ان تمام، آپ بھی جب اپنے لیے نوٹس مرتب کریں تو اسی طریقے کو فالو کیا کریں. آپ اگر اوپر معنی لکھ دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ تحریر آپ کی ساری چھپ جائے گی، جبکہ آپ کے پاس کتاب میں جگہ ہے، یہ جگہ بھی خالی ہے، یہاں پر بھی آپ ڈال سکتے ہیں، ورنہ دوسری طرف پورا پیج خالی پڑا تھا اور اس میں میں نے ان کے معنی درج کر دیے ہیں. تو خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے. پانی پت ہندوستان کے ایک شہر کا نام ہے. ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا. حالی نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا. حفظ کرنا، یاد کرنا، قرآن پاک کو زبانی یاد کر لینا. ابتدائی تعلیم پانی پت میں حاصل کی. ہندوستان کا شہر جہاں پر الطاف حسین حالی پیدا ہوئے تھے وہ شہر ہے. اب دیکھیں ایم سی کیوز کو دیکھیں. حالی نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اب یہ پانی پت شہر ہے، اس کے ساتھ آپشن کے طور پر دہلی لکھ دیا جائے گا، لکھنؤ لکھ دیا جائے گا، علی گڑھ لکھ دیا جائے گا. تو اس سے جب آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور یاد کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی اس ایم سی کیوز کو سالو کرنے میں. مزید تعلیم دہلی میں پائی. آپ دیکھیں میں نے انہی شہروں کے نام، پانی پت جب میں ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی تو میں نے ان شہروں کے نام لکھے ہیں آپ کو ایم سی کیوز کے لیے بتائیں جو یہاں پر درج ہے پہلے سے. جیسے دہلی کا نام میں نے اس میں بتایا تھا آپ کو. مزید تعلیم یعنی ابتدائی تعلیم کے بعد آگے کی تعلیم انہوں نے دہلی سے حاصل کی. یہ بھی ہندوستان کا شہر ہے. وہ یعنی خواجہ الطاف حسین حالی. نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے، اب پہلے اس بڑی شخصیت کا تعارف ضروری ہے. یہ اردو زبان کے ایک بہت بڑے شاعر کا نام ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، کہ بچوں کے اتالیق بھی رہے. اتالیق استاد کو کہتے ہیں، تربیت کرنے والا، استاد، مربی. شیفتہ یعنی نواب مصطفیٰ خان شیفتہ. پورا نام نواب مصطفیٰ خان ہے. شیفتہ چونکہ وہ شاعر تھے اس لیے تخلص یا شاعرانہ نام شیفتہ تھا. شیفتہ کے علم و ادب سے، عزیز طلباء علم و ادب کو آپ نوٹ کریں. یہ آپ دیکھیں یہ ایک مرکب کی صورت میں آ چکا ہے اور اس مرکب کے درمیان میں آپ دیکھیں واو کا استعمال کیا گیا. واو حرف عطف ہے. علم و ادب چونکہ اس واو نے علم اور ادب کو اکٹھا کر دیا ہے یا اس حرف عطف نے ایک مرکب بنایا ہے، اس کو مرکب عطفی کہتے ہیں. ایم سی کیوز میں اکثر یہ چیز آ جاتی ہے کہ علم و ادب کون سا مرکب ہے. تو یہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ علم و ادب مرکب عطفی ہے. سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا، فائدہ حاصل کرنا، استفادہ کیا. یہاں پر نمبر 6 ڈلا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر 6 کو اگر آپ اس طرف آئیں اس پیج پر جہاں میں نے اسکیل رکھا ہے یہاں دیکھیں اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں. فائدہ حاصل کرنا، استفادہ حاصل کیا. غالب، اب غالب کا تعارف بھی ضروری ہے. غالب اردو زبان کے اور غزل کے ایک مشہور شاعر ہیں. غالب کے شاگرد بھی بنے. الطاف حسین حالی کے لیے یہ اعزاز ہے کہ ان کو غالب کی شاگردی کا اعزاز حاصل ہوا، یعنی ان کے استاد غالب تھے. اس طرح یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اردو زبان کا مایہ-ناز ادیب الطاف حسین حالی جو کہ ایک شاعر اور نثر نگار ہے، وہ شیفتہ سے بھی استفادہ لے رہا ہے اور غالب کی شاگردی بھی اختیار کر رہا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور شخصیت کو. انہوں نے محمد حسین آزاد شاعر اور ادیب ہیں کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی. عزیز طلباء جدید مشاعرے یا جدید شاعری، اس کا نام جب بھی ہم آگے آپ 10ویں جماعت میں بھی پڑھیں گے محمد حسین آزاد کے بارے میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی ان دونوں کا اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے، الطاف حسین حالی کا اور محمد حسین آزاد کا.
اور ان دونوں کے ساتھ یہ ایک جدید مشاعرے یا جدید شاعری کا حوالہ ضرور آتا ہے. جدید مشاعروں یا جدید شاعری سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں ان سے پہلے اردو غزل کا رواج تھا. صرف اردو شاعری میں اردو غزل کو ترجیح دی جاتی تھی اور خاص طور پر نظم اور جدید نظم کو سراہا نہیں جاتا تھا، پسند نہیں کیا جاتا تھا. ان دونوں شخصیات نے ہندوستان میں اور خاص طور پر اردو زبان میں جدید نظم کی بنیاد ڈالی ہے. حالی سر سید، اب یہاں پہ سر سید کا تعارف ہے، اوپر ان کا نمبر ڈلا ہوا ہے، 10 نمبر دیکھیں، ادیب کا نام ہے. حالی سر سید کی اصلاحی تحریک سے بہت متاثر ہوئے. سر سید کی ایک تحریک تھی، تحریک علی گڑھ اس کا نام ہے. 1857 میں عزیز طلبہ، جب مسلمانوں کو 1857 میں انگریزوں کے ہاتھوں ایک جنگ میں شکست ہوئی اور مسلمانوں کی حکومت چھن گئی تو مسلمان بہت محرومی کا، نا امیدی کا شکار ہو گئے. اس محرومی اور نا امیدی اور مایوسی سے نکالنے میں سر سید احمد خان کی ایک تحریک تھی، تحریک علی گڑھ. اس تحریک کا بہت اہم کردار رہا ہے. انہوں نے ادب کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح کی ہے، تربیت کی ہے. اس وجہ سے اس تحریک کا نام سر سید کی اصلاحی تحریک پڑا. حالی بھی اسے متاثر تھے اور اس کے سرگرم رکن بن گئے، یعنی کام کرنے والے بن گئے. سر سید کی فرمائش پر سر سید نے کہا تھا ان کو، سر سید نے ان سے فرمائش کی تھی. کیا فرمائش کی تھی دیکھیں آگے. انہوں نے مراد الطاف حسین حالی ہے. فرمائش کرنے والے کا نام ہے سر سید احمد خان. یہ میں بار بار اس طرح دہرا رہا ہوں ان باتوں کو کہ یہ آپ کے بہت پیارے ایم سی کیوز بن رہے ہیں پرچے کے لیے. دیکھیں سر سید نے کس سے نظم مد و جزر لکھنے کی فرمائش کی؟ ایک سوال ہو گیا. الطاف حسین حالی نے کس کی فرمائش پر مشہور نظم مسدس مد و جزر اسلام لکھی؟ دوسرا ایم سی کیو بن گیا. تیسرا ایم سی کیو عزیز طلبہ نوٹ کریں. سر سید کی فرمائش پر الطاف حسین حالی نے کون سی مشہور نظم تحریر کی؟ یہ باتیں دہرائی کرنے کا، بار بار بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی دفعہ ہم اس کو دہرا لیں گے ہمیں یاد ہو جائے گا کہ فرمائش کرنے والے ادیب کا نام ہے سر سید. فرمائش کس سے کی ہے؟ ان سے کی ہے، یعنی الطاف حسین حالی سے. کیا فرمائش کی ہے؟ کہ نظم لکھے مد و جزر اسلام. یہ ایک طویل نظم ہے، مانی یہاں پر درج ہے اس طرف، یہاں پر یہ ایک طویل نظم ہے اور اس طویل نظم میں الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کی پوری تاریخ بیان کر دی ہے. اسلام سے پہلے کے حالات بیان کیے، مسلمان کس طرح انسانیت کس طرح جہالت کا شکار تھی، اور پھر اسلام کی آمد ہوئی تو وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور وہ لوگ جو شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، پھر وہ کیسے مشرف پہ اسلام ہوئے اور کیسے اسلام پھیلا اور کیسے اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، اور پھر کرتے کرتے یہ حالات ہندوستان تک لے کر آئے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کے عروج کی داستانیں اور پھر اس کے بعد زوال کی داستانیں تحریر کی گئی ہیں. یہ مشہور نظم مد و جزر اسلام ہے جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی. یہ ایک الگ آپ کو ایم سی کیو مل گیا کہ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہونے والی نظم کیا کہلاتی ہے؟ مد و جزر اسلام. یا مد و جزر اسلام کس نام سے مشہور ہے؟ تو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے. عزیز طلبہ، مسدس نظم کی وہ قسم ہے جو کئی بندوں پر مشتمل ہوتی ہے اور ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. 6 مصروں کی وجہ سے اس نظم کو مسدس کہا جاتا ہے. دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. حالی ایک ایسے ادیب ہیں جنہیں قدرت نے بہت سی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا تھا. وہ بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں عمدہ نثر نگار ہیں، اعلیٰ شاعر ہیں، با اعتبار سوانح نگار. سوانح نگار کسی شخصیت کے بارے میں، پوری زندگی کے بارے میں، پوری زندگی کے حالات میں تحریر کرنا سوانح نگاری کہلاتا ہے. اور بہت بڑے نقاد ہیں، تنقید کرنے والے. عزیز طلبہ، تنقید کا مطلب صرف برائیاں بیان کرنا نہیں ہے. تنقید کا مطلب ہے کسی ادب، اس کی کتاب یا فن پارے کی پوری خصوصیات بیان کر دینا، خوبیاں اور خامیاں دونوں تحریر کر دینا تنقید کہلاتا ہے. وہ سر سید کے ہم خیال تھے. یہی سر سید ہیں جنہوں نے تحریک علی گڑھ کی بنیاد یا اصلاحی تحریک کی بنیاد رکھی ہے. ان کے ہم خیال تھے. ہم خیال ہونے کا مطلب ان کے ساتھ مل کر اسی سوچ کا پرچار کر رہے تھے جس سوچ کا سر سید احمد خان پرچار کر رہے تھے، اور وہ تھا مسلمانوں کی اصلاح. اور ان کی اصلاحی تحریک یعنی تحریک علی گڑھ کے پرجوش مبلغ تھے، پرچار کرنے والے تھے. ان کی تحریر کی خصوصیات جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس
مصنف کا تعارف الطاف حسین حالی کا تعارف پڑھ لینے کے بعد ہمیں ان کی خصوصیات کا پتہ چل جائے گا. اور وہ خصوصیات کیا ہیں؟ سادگی اور سلاست ہے، یعنی اردو زبان بہت آسان الفاظ میں تحریر کرتے ہیں. پھر دوسری خصوصیت ان کی کیا ہے؟ مقصدیت، یعنی مقصد کی باتیں لکھتے ہیں، بے مقصد باتیں نہیں لکھتے. منطقیت کا مطلب ہے عقلی دلائل دینا، دلیل کے ساتھ اپنی بات کو ثابت کرنا. پھر بے ساختگی ہے. بے ساختگی آپ دیکھیں، بے ساختگی کا معنی تحریر شدہ ہے، تحریر کا فوراً قلم سے جاری ہو جانا، یعنی کوئی بھی چیز آپ بے ساختہ آپ کے قلم سے جاری ہو جائے اور بلا سوچے سمجھے آپ کے قلم سے جاری ہو جائے تو اس کو بے ساختگی کا نام دیا جاتا ہے. اس کے بعد مدعا نگاری ہے. مدعا نگاری اور مقصدیت تقریباً قریب کی چیزیں ہیں، یعنی اپنے مدعا اور مقصد کو بیان کرنا، فضول تحریر نہ کرنا، ادھر ادھر کی باتیں تحریر نہ کرنا اور صرف اپنے مقصد کی طرف جو ہے وہ راغب رہنا. ان کی نثر کی اہم خصوصیات ہیں. مگر جو چیز انہیں اردو ادب میں منفرد مقام عطا کرتی ہے وہ ان کی تنقید نگاری ہے. آپ دیکھیں، خود ایم سی کیو کو دیکھ لیں کہ سر سید احمد خان کو کون سی چیز منفرد مقام عطا کر دی ہے، تو وہ ان کی تنقید نگاری ہے. حالی کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے. عزیز طلبہ، یہ خود اب آپ ایم سی کیو دیکھ لیں. نمبر 1، کس کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے؟ نمبر 2 ایم سی کیو دیکھیں، حالی کو اردو کا پہلا باقاعدہ ڈیش تسلیم کیا جاتا ہے. اب دیکھیں، اوپر ہم نے سوانح نگار بھی پڑھ لیا، تنقید نگار بھی پڑھ لیا، شاعر بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو خاص طور پر دیکھیں. لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ ہے پہلا باقاعدہ تنقید نگار. باقاعدہ تنقید نگار کا مطلب یہ ہے کہ حالی سے پہلے بھی تذکروں کی صورت میں تنقید ہو رہی تھی، لیکن کسی نے ایسی تنقید نہیں کی کہ باقاعدہ طور پر اس تنقید کو وہ ادبی صنف کے طور پر لے، کسی ادیب کے بارے میں، کسی شاعر کے بارے میں، اس کی خصوصیات کے بارے میں ایک کتاب تحریر کر دے. تو یہ سب سے پہلے الطاف حسین حالی نے کیا، اس لیے کہا گیا کہ پہلا باقاعدہ تنقید نگار. انہوں نے تنقید کو ذاتی پسند و ناپسند کے جال سے نکالا. اب یاد رکھیے گا، تنقید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ادیب پسند ہے تو آپ اس کی اچھائیاں بیان کریں اور برائیاں نہ بیان کریں، اس کو ذاتی پسند کہا جائے گا. یا آپ کو کوئی ادیب ناپسند ہے تو آپ اس کی برائیاں بیان کریں اور اس کی اچھائیاں بیان نہ کریں، یہ ہو گیا ذاتی پسند و ناپسند. تو اس جال سے انہوں نے تنقید کو نکالا اور اپنی تصنیف، اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری، یہ ان کی تنقید کی کتاب ہے. اس کتاب میں الطاف حسین حالی نے بتایا ہے کہ شعر و شاعری کو کیسے ہونا چاہیے، ایک شعر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ایک شاعر کو کون سے موضوعات پر تحریر کرنا چاہیے. تو یہ تنقید کی کتاب ہے. میں تنقید کے ایسے اصول مقرر کیے ہیں جو آج بھی اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، نشان راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. لوگ اس کو پڑھ کر اپنے لیے نئی منزلوں کا تعین کر سکتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف کی طرف جاتے ہیں. ان کی نثر پر سر سید کا اثر بہت گہرا ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ سر سید کی اصلاحی تحریک سے وابستہ تھے. سر سید کی فرمائش پر انہوں نے مشہور نظم مد و جزر اسلام لکھی ہے. ایک اور جگہ ہم نے دیکھا کہ سر سید کے خم خیال اور ان کی اصلاحی تحریک کے پرجوش مبلغ تھے. تو اس وجہ سے دیکھیں، سر سید کا اثر الطاف حسین حالی پر بہت گہرا ہے. یہ خود اپنی ذات میں MCQs ہے. سر سید کا اثر کس ادیب پر بہت گہرا تھا؟ الطاف حسین حالی پر کون سے ادیب کا اثر بہت گہرا ہے؟ عزیز طلبہ، اس بات کو میں نے اتنا دہرا دیا ہے کہ اب اگر آپ نے اس کو غور سے سنا ہوگا تو یہ بات آپ کو تقریباً امتحانات تک ضرور یاد رہے گی. ان کی تحریر میں اصلاحی جذبہ، یعنی وہ مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہ رہے تھے، کار فرما نظر آتا ہے. وہ بے مقصد انشا پردازی کے قائل نہ تھے. یاد رکھیے، یہ دیکھیں بے مقصد، یہ دیکھیں یہاں پر ان کی خصوصیت دیکھیں، مقصدیت اور مدعا نگاری، یعنی بلا مقصد باتیں، انشا پردازی تحریر نہیں کرتے تھے. ان کا اسلوب، ان کے لکھنے کا انداز ایک دردمند انسان کے دل کی، دردمند انسان یعنی الطاف حسین حالی ایک دردمند انسان تھے. مسلمانوں کی 1857 کے بعد مایوسی اور ناامیدی اور پریشانی نے ان کے دل پر بہت اثر کیا ہے. اس وجہ سے ان کے دل پر ایک اضطراری تڑپ تھی، یعنی یہ تڑپ خود بخود ان کا دل دکھ جاتا تھا. خود بخود دل دکھنے کو اضطراری تڑپ کہتے ہیں، جو نو کے قلم پر نمودار ہوتی تھی، اور اس تڑپ کو وہ نو کے قلم پر لے آتے، یعنی کاغذ پر لکھ لیا کرتے تھے. ان کی نثر
रवां और सलीस है, आसान है, उनका उसलूब बेसाख्ता है। ये ऊपर मैं आपको यहाँ पर बेसाख्ता बता चुका हूँ कि उनको लिखने के लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। बेसाख्ता और बेतकल्लुफ है, बनावट नहीं है बिल्कुल उनमें, उनकी तहरीर में बनावट नाम की नहीं है। वो फित्री अंदाज में दिल की बात लिखते चले जाते हैं। वो दलाइल दलील के साथ बात करते हैं और शवाहिद के मानी है सबूत फराहम करना, बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं। अजीज तुलबा, याद रखें कि जब आप अपनी बात को किसी सबूत के साथ बयान करेंगे तो उसका ज्यादा असर होगा। ये इल्ताफ हुसैन हाली की नस्ली खसूसियत है। इनकी तहरीर पर संजीदगी और मतानत दोनों के माने हैं। संजीदा अंदाज इख्तियार करना, जाहिर है इल्ताफ हुसैन हाली मुसलमानों की इस्लाह चाहते थे तो इसको मुकम्मल संजीदगी से उन्होंने लिया है। नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं अजीज तुलबा, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारे माने जो आपको नजर नहीं आ रहे थे। तकनीकी सहूलत सही तरीके से न होने की वजह से ये पेज में आपको उस वक्त नहीं दिखा सका था, लेकिन आइंदा मेरी कोशिश होगी कि आपको ये कम से कम दोनों पेजेस इकट्ठे नजर आते रहे। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। इनकी तहरीर पर संजीदगी और मतानत छाई रहती थी। वो जुबान से ज्यादा मतलब पर तवज्जो देते थे, यानी जो मुद्दा है, जो मकसद है, उस पर तवज्जो देते थे। जुबान पर तवज्जो दी है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ जुबान पर ही। एक अदीब होगा वो सिर्फ जुबान पर तवज्जो देगा, मुश्किल भारी सकील अल्फाज इस्तेमाल करेगा, मतलब जो है वो फौत हो जाएगा। वो जुबान को सादा रखते हुए अपने मतलब को अच्छे तरीके से बयान करते थे। इनकी यानी इल्ताफ हुसैन हाली की कोशिश यही होती है कि पढ़ने वाला इनकी बात को समझ जाए और इसकी तह तक, गहराई तक पहुंच जाए। नसर हो या नज़्म, चूंकि उन्होंने शायरी भी की है, वो हकीकत निगारी, सदाकत, सच्चाई, सच्ची बातें बयान करना, वो बातें बयान करना जो हमारी जिंदगी का, हमारे मुआशरे का, हमारी दुनिया का हिस्सा है, वो हकीकत निगारी कहलाते हैं। हकीकत निगारी के दामन को नहीं छोड़ते थे, यानी उन्होंने इसको इख्तियार किया, हकीकत निगारी को। उन्होंने 1857, अजीज तुलबा एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि 1857 की एक जंग हुई और इस जंग में अंग्रेजों ने मुसलमानों को शिकस्त दी। मुसलमान मुगल दौरे हुकूमत, आपको मालूम होगा, याद होगा, मुगल दौरे हुकूमत का खात्मा हुआ, मुसलमानों की हुकूमत छिन गई, अंग्रेजों के पास हुकूमत आ गई। उसमें जाहिर हंगामे हुए, मुसलमानों को कत्ल किया गया। चूंकि मुसलमानों की बर्बादी, मुसलमान कत्ल भी किए गए, कारोबार भी खराब किए गए, रोजगार भी छिन गए, हुकूमत भी छिन गई के हालात देखे थे और इल्ताफ हुसैन हाली ने इन हालात को अपनी आंखों से देखा था। ये देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि सिंध क्यों बताया जाता है, 1837 और 1914 के दरमियान में 1857 के हालात आते हैं। तो अब जब 1857 के हालात 1837 में वो पैदा हुए थे, 1857 को उनकी उम्र तकरीबन 20 बरस थी। 20 बरस का नौजवान अपनी आंखों से अपने मुल्क के हालात और अपने देश पर आने वाली मुसीबत को देख रहा है, तो जाहिर है इसलिए उन्होंने देखा था कि मुसलमान बर्बाद हुए और मुस्लिम मुआशरे की इस्लाह, और मुसलमान मायूस, नाउमीद और परेशान हो चुके थे। उनकी इस्लाह की खातिर सर सैयद अहमद खान, जिनका पहले भी जिक्र हो चुका कि उन्होंने इस्लाही तहरीक शुरू की थी, सर सैयद अहमद खान की तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। ये सारे उनकी किताबों के नाम हैं: हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, मुकदमा शेर व शायरी, तबकातुल अर्ज और दीवान हाली। इनकी ऐसी यादगार तसानीफ हैं, तसनीफ की जमा किताबें, जो उन्हें शोहरत दवाम, मुस्तकिल शोहरत, हमेशा की शोहरत से मुतसिफ रखेंगी। यानी उनको, उनके हिस्से में ये तहरीरें आई हुई हैं और उनके हिस्से में ये शोहरत जो है हमेशा की तहरीरों की वजह से आई हुई है। अजीज तुल्बा, हमने अभी आपके सामने इल्ताफ हुसैन हाली का तारुफ पेश किया। इस तारुफ के जरिए आपको इल्ताफ हुसैन हाली की नस्ली खसूसियात और उनके दौर के हालात भी मालूम हो गए हैं। आपके सामने इस वक्त आपकी किताब का पेज नंबर 12 और 13 मौजूद है और इसमें मैंने तमाम माने भी दर्ज कर दिए हैं। जब आपने पिछला लेक्चर देखा था तो उसके ऊपर नंबर भी दर्ज थे। आप भी इस तरह के नंबर अपने उस पर डाल दें, किताब पर डाल दें और ये सारे माने अपने पेज पर तहरीर कर दें। इससे ये होगा कि जब आपको किसी भी माने की जरूरत होगी तो आप वहां से, जैसे आपको अब जरूरत है कि ये नजर आ रहा है आपको कि नक्कात 14 नंबर
تو اس کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ 14 نمبر پر تحریر شدہ ہے کہ تنقید کرنے والا ادب یا ادیب کی خصوصیات بتانا۔ عزیز طلبہ، آپ کو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ، یہ لیکچر یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور اگلے لیکچر میں میں آپ کو مضمون اسلام میں گداگری کی مذمت کے بارے میں بتاؤں گا، اس کا تعارف پیش کروں گا، اور اس کی ریڈنگ کریں گے، اور اس کے مشکل سوالات کے جوابات مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ بتائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ مشقی سوالات کے حل کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ بہت شکریہ۔